یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد سا اسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا، خلیل اللہ بھی آئے ذبیح اللہ بھی، لیکن محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ میں اب دعوت خطاب دینے والا ہوں ہماری جماعت کے بہترین خطیب، محبوب عوام، ہر دل عزیز، قاری قرآن، وکیل صحابہ، حضرت مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی کو کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ یہ مطلب ہے کہ تساں ویسے تے بڑی آگ چکی ہوں مولانا محی الدین صاحب کنگن پوری، انہوں دا پروگرام سی کہ خطیب ذرا تھوڑے رکھے جان، اشتہار چھپ کے سامنے آ گیا تے وہ جیڑا اشتہار ویکھے انہوں نے فون، جیڑا اشتہار ویکھے جی اسی جلسے تے نہیں آنا، فلاں ساتھی جانا نہیں بلایا، فلاں نہیں بلایا، میرے نال رابطہ کہنے لگے جی ٹائم ہوئے، میرا اج پروگرام سی آزاد کشمیر میرپور، تو میں اتوں معذرت کردیا ہویا کہ جناب وقت انہوں نے دتا، میں آخیا یار اکاڑا ساڈا قریبی ضلع ہے تے لوگ انتہا درجے دی محبت کرنے والے، تے محبت دا یہ نتیجہ ہے مولوی تے بہت تسی اکٹھے کر لیندے ہو، جلسہ لیٹ ہو جاوے۔ ویکھو مولانا عبداللہ نثار جیسے عظیم الشان خطیب، یہ انہوں نے اللہ نے شان دیتی ہے، انہاں جیسا بیان دنیا چ کوئی خطیب نہیں کر سکتا، پوری دنیا چ ہے جی، ہر کسی دا ایک اپنا اپنا ملکہ ہوندا ہے، تو کوئی صبر کر لیا کرو کہ ایک بندہ ویکھو ہے جی مولانا عبداللہ نثار حالانکہ 2-2.5 گھنٹے انہاں دے معمولی ہوندے نے ہے جی، لین تے چڑھن واسطے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے، آج تے انہوں نے جناب دریا کوزے اندر بند کر چھڑیا، اور تھوڑے جے وقت اندر اتنا بیان، تو پھر جلسہ پھر بھی وقت مکدا نظر آندا ہے۔ اس واسطے تھوڑے ایک جلسے چ 2 یا 3 خطیب ہون کافی نے، 1 بجے جلسہ مک جائے، اس طرح اصرار نہ کریا کرو، اگر کوئی رہندا نظر آوے 1 سال رہ گیا اگلے سال سے، اس تو اگلے سال سے پھر سے ہور جلسے ہوندے رہندے نے، تے ہن جناب تسی اتنے مولوی کٹھے کر کے احتجاج کر کے کنگن پوری دے نال سارے مولویاں دا وعدہ لے کے مولوی بھی آ گئے سارے، تو ہن تسی ٹھلے ہو، سلام دا جواب بھی مولوی سلام بھی آپ ہی کہے تے سلام دا جواب بھی آپ ہی دے ہے جی، تقریر آپ ہی کرے، آپ ہی سنے، آپ ہی سناوے تے چلا جاوے، تے پھر تسی شرکا دا پایا سی۔ میں عرض کیتا ہے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وقال
قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وفي مقام آخر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے. بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے. دیندہ دیندہ رب نہیں ہو تھکدا بندہ ہی تھک جاوے. عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے. بہت عذابوں بخشش پاون باویں او گنہارے. بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے. ساری عمر خدا تھی منگے او بیدار نہ تھی وے. پھر کیوں نہ عرضہ لائیے اللہ کولو نت منگ دعائیں سوئی دے دھاگے تائیں. غیراں تو نہ منگ کدائیں مولا راضی نائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ زور نال ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے. پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، ذی وقار علماء کرام، معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤں معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اج دا یہ تبلیغی اور اصلاحی یہ بلدیہ حل دا سالانہ جلسہ انہوں اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے. میری ناچیز ادراج طالب علم دی حاضری، بڑے بڑے جید علماء کرام دی تشریف آوری اور تہاڈا ذوق محبت نال تشریف لے آنا دام در میں سخنے اللہ سارے دا حصہ پانا اپنی رحمت نال قبول فرما کے میری اور تہاڈی دنیا آخرت بہتر بنائے. پیارے بھائیوں، منٹاں دی بات، چند منٹاں دے اندر بات، گھنٹیاں والے یا لمبے بات نہیں، اتنے بڑے جلسے چ حصہ پانا ہی کافی ہوندا ہے. حالانکہ سٹیج دی طرفوں کوئی سانو انہاں نو پتا ہے کہ سٹیج دے بندے نے اور سٹیج نال چمٹنے والے نہیں، اور سٹیج دی طرفوں سانو پابند بھی نہیں کیتا گیا کہ آواز تھوڑا کرنا ہے، لیکن کوئی اس بارے چ لفظ تک نہیں بولیا گیا. خود ہی اسی اس بات نو سمجھدے ہویا انتہائی دو جملیاں دا خطبہ پڑھنے دے بعد اپنی بات نو شروع کر لگے ہیں اور چند منٹاں دے اندر بات مکمل کرنے دے بعد میرے تو بعد
ہے جی خطیب آخری خطیب اس محفل دے ہے جی اور نقیب محفل جنہاں نو آکھیا جاندا ہے اور شمع محفل دا چراغ اور آخری خطیب شیر پاکستان میرے پیارے بھائی حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہاں نو بھی اللہ نے اپنا ایک انوکھا ہی ملکہ عطا فرمایا ہے. جویں مولانا عبداللہ نثار صاحب دا کوئی ثانی نہیں نا اسی طرح مولوی منظور صاحب دا بھی کوئی ثانی اللہ دے فضل نال نہیں. سڈے ورگے ہزاراں طالب علم علماء بھی بہت زیادہ مل جاتے ہیں لیکن بعض بندے ہوندے نے انہاں دا ملکہ انہاں دی جو صفت ہوندی ہے انہاں دے نال ہی موصوف ہوندے نے بس دوسرا نہیں ہوندا. اس واسطے اللہ دی مہربانی نال انشاءاللہ میں اپنے بڑے بھائی نو ٹائم دیاں گا اور کھلا ٹائم اللہ دے فضل نال چند منٹاں دے اندر بات نو سمیٹ دے جے. توجہ فرماؤ بھی پیارے تھوڑی دیر واسطے تشریف رکھو ایویں جویں بس ذوق نال کھڑے ہو ادھر ادھر ہلن کھڑے ہون دی ضرورت نہیں. چند منٹ واسطے بیٹھو اللہ دی مہربانی نال بہت فائدہ ہوئے گا. توجہ فرمانا ذرا میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد اسی دو حصیاں نو بیان دے اندر ونڈ لینے آ دونوں بھائی. میں بیان کراں گا رب العالمین اور پیارے بھائی حضرت مولانا منظور احمد صاحب جڑا انہاں دا ہے جی اسپیشلسٹ نے جس مضمون اندر وہ بیان کرنگے رحمت للعالمین امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیارے محبوب دی سیرت انشاءاللہ بیان کرنگے. توجہ فرمانا ذرا اللہ نے قرآن مجید اندر اپنے بندیاں نال وعدہ فرمایا ہے. رب دا اعلان ہے کہ اللہ سونے نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین. ایک پھر کہہ مل کے سارے گج کے کہو سبحان اللہ. اور جنہ نے سبحان اللہ کیا انہاں دی جنت وچ اللہ نے ایک ایک درخت لا دیتا سبحان اللہ. اور جنہ نے 2 واری کیا 2 لگ جان گے جڑے 100 واری آکھن انہاں دے 100 لگ جان گے. اور کئی بندے کہن لگ جاندے نے کہ جناب یہ تے بڑا اے ویکھو جی لوری یہ تہاڈا اکاڑا ہی ضلع ہے اکاڑا ہی شہر ہے جتھے وہ 11 ربیع الاول دا جلسہ سی 12 بجے میرا بیان شروع ہویا میرے تو بعد 2 خطیب سن لیٹ ہو گئے اور پونے 2 بجے پونے 2 گھنٹے بیان 2 گھنٹے دا بیان ہونے والا ہویا. میں آخیا جی ہوں بات اپنی آخر تے لے آئیے خطیب تشریف لے آئے نے تو جناب بندے کہن جی لوری آ جڑا رکا ہوں بھیجا لوری او بندہ میں آخیا یار لوری پھر کدی سی. ایک بندہ سامنے کھڑا ہو گیا سی جڑا کہندا سی قاری صاحب ساڈے وچوں تسی کڈو کی ہو ہے کرو کی ہو ساڈے مگر کیوں جی کیا سی نا بندہ سنیا ہوئے گا تسی ہے جی 4-5 جلسے ہو گئے میں آخیا مضمون نال گل نہیں رلدی پھر کدے سی وہ بچارے اگلے جلسے تے میں آخیا اتنے بھی مضمون نال نہیں رلی اگلے جلسے تے صحیح وہ پھر بھی اگلے 5واں جلسہ ہے 11 ربیع الاول جد ہویا نا تو بس وہ بندہ پھر بے حوصلہ ہو گیا وہ جناب صبر دے بندھن ٹوٹ گئے تے کہندے پیندا لینا ہی کھڑا ہو کہندا قاری صاحب جے لوری نہیں سنانی تے ساڈے چوں کڈو کی ہو جی اس گل طرح پہ لوری تے اج بھی نکلے کوئی نہ نکلے لوری تے اج بھی نہیں سنائی جانی. توجہ فرمایا جی یہ میرا مضمون نہیں. اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے کہہ دو گج کے کہہ دو ذرا صلی اللہ ہو تیار مجمع ملے بڑا اچھا ساؤنڈ ہے یار اے چودھری ساؤنڈ والے کمال کر دیتی بھی تھوڑے بڑا پیارا ساؤنڈ ہے ہاں جی تما باندھا پیا تھی 100 واری جم لاؤ جناب ساؤنڈ سارے جلسے آتے لیکن گل یاد رکھو عوام نو چاہیے جس طریقے نال انتظامات مولانا محی الدین کنگن پوری حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دے رفقاء اور معاونین نے جس طرح اس جلسے دے نال محبت کا اظہار فرمایا اوویں تسی بڑھ چڑھ کر کے توقع تو زیادہ تشریف لے آئے ہو. ہن اپنے اس جلسے نو اپنی رونق نو بھریا میلہ دعا تو پہلے کوئی بندہ کلبلی پیدا نہ کرے. فل ساتھ دے علماء شان لائی ظہیر رحمت اللہ علیہ عظیم قائد یاد ہے سب کہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں. خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے. اللہ دے فضل نال ادھر ویکھیا جے میں عرض کر رہا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید اندر ابتدائیت ہو فرمائیے نا فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اللہ
رب العالمین نے، میرے پیارے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین نے حصہ میں اپنے ویر واسطے چھڑ چلیا۔ توجہ فرمانا ذرا، اللہ کریم نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندیوں سنو، اللہ سونے دا اعلان فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندیو مینوں پکارو، میں تہاڈیاں دعاواں دا سننے والا ہی نہیں بلکہ قبول فرمان والا۔ اللہ اپنے وعدے دی کدی مخالفت نہیں کردا، مگر اللہ کو منگن دا بل تے سکھ لے۔ یہ ہوئی اسے بعد دی ترغیب مولانا عبداللہ انصار صاحب دلا رہے سن، اللہ دے اگے رون دا بل سکھو، اللہ اگے سجدے کرن دا بل سکھو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اکثر فرمایا کردے سن، لوگو حجاج اللہ دے عذاباں چ ایک عذاب ہے، اینو ہاتھ نہ روکن دی کوشش نہ کرو، اللہ دے سامنے سجدے کر کے آہوزاریاں کر کے اللہ دے حضور عرضا کرو، اللہ اس عذاب نو ٹال دے۔ اسی طرح اے بش اور اگے پھر بش نالو زیادہ کمینہ اور زیادہ دنیا جہان دا ناخنجار اور دنیا دا بد دیانت انسان اور زیادہ ملعون اے صدر مشرف ہے جڑا، یعنی کیوں جو بش اپنے ملک واسطے اپنی عوام واسطے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا اے اپنی عوام اور اپنے ملک واسطے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے لکھے ہے، وہ ریٹائر جناب وزیر خارجہ نے جدو کتاب لکھی ہے، اور کولن پاول سی جڑا اس پاگل نے، پاگل حالانکہ کولن پاگل، اور پاگل نے جناب اے لکھیا ہے کتاب اندر کہ اسی مسودہ رہ کر کے گئے اور اس مسودے دے اندر 100 شرطاں لکھیاں، شکاں لکھیاں، اسی کیا سی 10-20 بڑی مشکل نال منے گا، باقی کہے گا جی میری جی عوام واسطے نقصان دے نے، اے میرے ملک واسطے نقصان دے نے، اے جی میری جناب عوام کابینہ نہیں مندی، اے میری کیبنٹ نہیں مندی، جناب کہندے نے اسی لے کے آئے تے اسی کیا چلو 10 بھی منیاں گئیاں تے اسی پھر بھی افغانستان تے اٹیک کر سکاں گے۔ وہ کہنے لگے اسی اگے رکھیاں تے او جناب اس ٹھگے نے اکھاں بند کر کے ساریاں تے دستخط کر دیتے ہے جی۔ انہوں نے نال لکھیا کہ پوری دنیا دے حکمراناں چو سب تو زیادہ خطرناک اور سب تو زیادہ نقصان دہ اپنے ملک اور اپنی قوم واسطے پوری دنیا چو پہلا نمبر صدر ہے جی جنرل مشرف دا ہے، یعنی پہلا نمبر دا لکھیا گیا، یہ پوری دنیا تے کالک ملی گئی، پوری دنیا واسطے ہے جی یہ لعنت بن گیا۔ تو برکیف یہ بھی اللہ دے عذاباں چو عذاب ہے۔ اسی مولانا عبداللہ صاحب دی بات مینوں یاد اور بار بار یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا واقعی ایسی لوگ تبدیلی پیدا نہیں کردے، جدوں دا اللہ دا عذاب آیا کنے لوگ جڑے نماز نہیں پڑھتے سن 5 وقت دے نمازی بن گئے، ساڈے چو کتنے لوگ جڑے پہلے تہجد نہیں پڑھتے سن تہجد گزار بن گئے، کتنے لوگ سن جڑے اپنے بھائی دا حق کھاندے سن، ڈکیتیاں چوریاں اپنے بھراواں دا حق غصب کرنا، کاروبار دے رنگ نال کھانا، دھوکے فراڈ نال، اور کنے لوگ فراڈ کرنا چھڈ گئے۔ کوئی ایک بندہ بھی جدو نہیں اصلاح والے پاسے آندا تے پھر اے آسماناں تو ڈگڑے ہی نہیں، حکمران ساڈے چوں ہی اگنے نے، ساڈے چوں اگے جانے نے، جیسی اصلاح نہیں کرنی تے پھر کس طریقے نال اللہ دے عذاب ٹلن گے۔ میرے ویر اللہ کو معافیاں منگیے تو انشاءاللہ جدو سانو معافی مل گئی، ساری اصلاح ہو گئی تے ادو اللہ دی رحمت بھی آسماناں تو وسے گی اور زمین چو اللہ دیاں ہاں جی برکات اگلنیاں شروع ہو جان گیاں نکلنی انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال۔ اے ویکھ اللہ سونے دا وعدہ ہے، بندے آپ بال تے سے کر عرض اللہ تے صحیح نہ میرا تے وعدہ ہے، اللہ سونے وعدہ فرمائے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تم میرے بندو تم، اللہ کہتا ہے فرمایا اللہ کریم نے کہ میں تہاڈیاں دعاواں سندا ہی نہیں، صرف سندا نہیں بلکہ قبول فرما لینا۔ آؤ رب العالمین دی شان گئے کہ اللہ سونا بندیاں دیاں التجاواں پوریاں کیتی جاندا ہے، دعاواں قبول فرمائی جاندا ہے، جو منگنا عطا فرمائی جاندا ہے۔ اللہ دینے دے بعد مطالبہ ہی نہیں کردا، نعمتاں دتی جاندا تے اللہ جتلاندا ہی کوئی نہیں۔ ادھر ویکھنا توجہ نال گل سن، یعنی 3 طریقے دعا دی قبولیت ہے، اللہ نو منان دے 3 طریقے نے جناب، رزق حلال ہوے، صدقے مقال ہوے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال کرنے والا۔ اللہ دا وعدہ ہے وہ جے بندے دے نال جو منگے گا میں عطا فرماواں گا، لیکن 3 طرز نال ایک تے جو کچھ اللہ کو منگیا اللہ نے مینوں آنو وہی اسی ویلے عطا فرما چھڑیا۔ دوسرا قبولیت دا طریقہ ہے اللہ کو منگیا اللہ نے اسی ویلے نہیں کچھ دیر
دیر نال یا او دا بدل دے چھڑیا، او چیز نہیں دتی، یا او دتی تے دیر نال، یا پھر او نہیں دتی تے او دا بدل اللہ دے چھڑیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بندے نے رب کو منگیا، اللہ کریم نے نہ اس ویلے وہ چیز دتی، نہ دیر نال دتی، نہ او دی زندگی دے اندر او دا بدل عطا فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنے وعدے دے مطابق او دی التجا نو قبول فرما لیا اور او دی آخرت واسطے ذخیرہ بڑھا دیتا ہے جی۔ پیاریو، اس ویلے بندے نو پتہ لگے گا جدو اللہ دے دربار اندر پیش ہوئے گا بندہ، یہ نیکیاں کٹ جان گیاں، گناہ بد جان گے، اور اللہ فرمائے گا فرشتیو میرے اس بندے دے پہاڑاں جتنیاں نیکیاں میرے بندے دیاں نیکیاں نے، یہ نیک اعمال جے انہاں دا اجر ہے، تے اے کہے گا اللہ میں تے عمل کیتے ہی نہیں، جو میں کیتے سامنے آ گئے۔ اللہ فرمائے گا فلاں دعا میرے تو منگی سی، گو غریب سے گو اکاڑا ضلع دے جنگلات اندر پھردا ہویا ہے جی، دیہاتاں دے اندر پھردا ہویا سے، لیکن میرا سے تیرا عقیدہ درست سی، بھکھاں کٹ لیندا سے، کسے دا حق نہیں کھاندا سے، حقوق اللہ تے حقوق العباد دا خیال کردا سے، میں تیرا یہ عمل قبول فرما لیا، لہذا تو میرے کولوں منگیا، میں تیرے نال راضی سا، دنیا تینوں نہیں دتی، تیری آخرت واسطے ذخیرہ بڑھایا، اے پہاڑاں دی مانت تیری اس دعا دی قبولیت دا نتیجہ ہے۔ اے نیکیاں جڑیاں او دے نیکیاں والے پلڑے طرف دتیاں جان گیاں، اور اللہ کہے گا فرشتیو ہن پلڑا بھاری ہو گیا نیکیاں دا، تے دے واسطے جنت دے 8 بوئے کھول دیو۔ سبحان اللہ، جیڑے تو چاہے مرضی داخل ہو جاوے۔ پھر اللہ دا اعلان ہے، من ویر اپنے اللہ دا وعدہ، رب نے اپنے بندے نال وعدہ فرمایا ہے، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دوسرے مقام تے اللہ کریم نے فرمایا جناب حج کر جان والے اور عمرے تے جان والے لوگوں کو پتہ ہے کہ جدھر رحمت دا پرنالا گردا ہے نا بیت اللہ دا، او دے سجے پاسے لکھیا ہے، اللہ سونے نے فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جدو میرے بندے اور جب ہاں جی وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کرے آپ سے، میرے محبوب تہاڈے کولوں سوال کرن میرے بندے عنی میرے بارے دے اندر، تے پھر میرے سونے نبی اور سوالاں دا ذکر آوے تے اتھے کل نال جواب دینا ہے، کیوں جی مختصر گل، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس یسألونک ماذا ينفقون قل العفو یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ کل کہہ کے میرے نبی مالک فیض بارے دے اندر، مالک غنیمت دے بارے دے اندر سوال کرن کہہ دینا ہے، کل کہہ کر کے جواب دینا ہے، چاند دے بارے اندر سوال کرن کل کہہ کر کے جواب، شراب جوئے دے بارے اندر سوال تے کل کہہ کر کے جواب، خرچ کی کریے تے قول الافوات جو ضروریات زندگی تو بچ جائے کل کہہ کر کے جواب دینا ہے۔ اور وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عنی جدو میرے بندے میرے بارے سوال کرن قل دے وسیلے تے ذریعے نال اور کسے انقطاع تے فاصلے دے نال نہیں، قل دے جنال قل دی سند نال، کیوں نہیں قل دے ذریعے تے وسیلے نال جواب نہیں دینا، ڈائریکٹ کہہ دینا ہے میرے محبوب عمر فإنی قریب، میں تے نیڑے ہاں، آباد لا دینی ہے۔ ادھر ویکھ بندے دا کام ہے اپنے اللہ کولوں منگ دیا رہنا، اللہ دی حضور اذان لاندیا رہنا۔ اللہ اکبر، ہر چیز دی طبیعت اندر اللہ نے اے رب العالمین نے اپنی عظمت اپنی شان ودیت کر چھڈی ہے کہ جناب اللہ کریم نے ہر اپنی مخلوق دی طبیعت دے اندر بات ودیت کیتی ہوئی ہے کہ اللہ کولوں ہی منگنا ہے، اللہ دے کولوں منگن لگے
گیا بندیا تو بھی نہ سنگ اپنے اللہ کولو منگ اللہ کولو منگدا کدی بھی نہ سنگ دنیا دا مانگت دنیا والیاں کولو منگن لگیا شرم نہیں کھاندا بلکہ انہوں عادت پہ جاندی ہے مربیہ دا مالک ہوئے تے کہندا عادت نہیں جاندی تیرے نالوں تے دنیا دا مانگت چنگا ہے جدی گندی عادت نہیں جاندی تو تے رب دا منگتا ہے بندیا تیری چنگی عادت کیوں چلی گئی ہے ادھر ویکھ اللہ دین لگیا اللہ سونا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کردا اللہ دے خزانے وچ کمی کوئی نہیں آندی اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے او دی رحمت دے خزانے بھرے ہوئے نے نا اس واسطے تے میں عرض لاواں گا لوگو توجہ نال بات نو سنیا جے ادھر ویکھو اللہ دے نبیاں نے تے ول دسے نے نبی 80 سال دا 100 سال دا ہو گیا ہے پھر بھی اپنے اللہ دا بوا نہیں چھڑدا اللہ دے نبی عمران علیہ السلام دی بیوی اللہ دی حضور دعاواں کردیاں نے جدو اللہ دی رحمتاں دی امیداں ہوئیاں بچہ بچی دی کوئی اللہ دی رحمت دی طرف امید ہوئی ہے ذہن اندر خیال دماغ اندر ارادہ ہے دل اندر ارادہ تے سوچ ہے کہ اللہ مینوں بیٹا عطا فرمائے گا اللہ کو دعا کردیاں نے ربی انی نظرت لك نظرت لك ما في بطني محررا اللہ دے حضور دعا اللہ میں نظر مننی ہے صرف تیرے نام دی آزاد کر دیاں گی بیٹا ملے گا اللہ تیرے گھر بیت المقدس دیاں صفائیاں واسطے او دیاں حفاظتاں تے رکھوالیاں واسطے اپنے بیٹے نو وقف کر دیاں گی ویکھو کتنا نیک ارادہ ہے نالے کہندیاں کہ نے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم اللہ میری عرصانو اپنی رحمت نال قبول فرما لیں الغرض بات لمبی ہو رہی ہے کہ اللہ دے نام دی نظر منی جا رہی ہے نظر کے دے نام دی اللہ دے نام دی نیاز کے دے نام دی اللہ دے نام دی منت منوتی اللہ دے نام دی رب دے نام دی نظر منی جا رہی ہے نیک اولاد ملے گی اللہ تیرے گھر دا خادم بنا دیاں گی مسجد دی صفائی کرنے والا بنا دیاں گی اے تے نبیاں دا شیوا ہے نبیاں دی سنت ہے مسجداں نو صاف کرنا اللہ اپنے پیارے ابراہیم خلیل تے حضرت اسماعیل نو کہہ رہے ان طہیرا تسمیہ کہ فرمایا دعا نو حکم ہے کہ دوویں نبیوں باپ بیٹا مل کر کے دی صفائی کریا کرنی سبحان اللہ اللہ دے گھر دی صفائی نیک لوگاں دا کام ہویا کردا ہے نبیاں دی سنت ہے اللہ اکبر جڑا نبیاں دی سنت تے عمل کرے گا جنت اندر نبیاں دا اللہ ساتھ نصیب فرما دے گا الغرض جدو پیدا ہوئیاں تے بیٹی پیدا ہوئیاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تے فوراً کہنے لگ گئیاں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ اللہ سونے مذکر تے مؤنث برابر نہیں ہو سکتے مینوں بھولنا تے چکاں والی گل بھی نہیں ہے میں تے او دا نام ہی مریم رکھ چھڑیا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ میری بیٹی مریم نو او دی اولاد نو شیطان مردود دیاں چالاں تے سازشاں دے جنجالاں کولوں بچا کر کے رکھی ویکھو کتنی پیاری دعا ہے تے گل نہیں جے سمجھے قرآن دا اسلوب طالب علم پڑھ دے ہو نا اسی بھی پڑھنے آ تہاڈے طرح طالب علم سکھ دے پے ہاں ادھر ویکھو کہ جناب شروع کلام اندر ہے جی انا ہوندا ہے نا انا تے درمیان کلام اندر انا کوئی طالب علم اٹھ کے اس گل دا جواب دے ہے جی ایتھے انی سمیتھا مریم و انی اعیذھا دو جگہ تے انی آندا پیا ہے جی انی دو جگہ تے انا کیوں آیا انی یا انا ایکو گل ہے اچھا دو جگہ تے انا کیوں آیا درمیان کلام اندر انا ہونا چاہیے نا کیوں جی ماشاءاللہ بچے نے گل صحیح کی کہندے نے پہلے ابتدائے کلام یعنی پہلی کلام بھی شروع ہو رہی ہے جی پہلی کلام کی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ
ایتھے کلام مکمل ہوگی اور دوسرا کلام دا حصہ وہ بھی شروع ہو رہا ہے. دوئے حصے شروع ہوندے پے نے. شروع کلام اندر انہا آیا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اللہ دی حضور دعاواں ہو رہی نے. اللہ دا قرآن کہہ رہے جو وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر دینے. کفالت ذمہ آئی. روٹی کھلان دینے پانی پلا دینے اور جناب کاروبار تے جانا ہوندا ہے. تالے دے اندر معصوم مریم نو بند کر کے کاروبار تے ٹو جاندے نے. کدرے معصوم مریم روڑ نہ جاوے یا گندی محفل اندر جا کے نہ بہ جاوے. موجودہ دور دا ترجمہ یہ بنے گا کسے ایسے گندے گھرانے دے اندر جتھے ٹیلی ویژن چل دے ہون گندیاں کنجریاں ڈانس کر دیاں ہون نچار کر دیاں ہون گندیاں گلوکاراں گانے گاندیاں ہون. یہو جے گندے گھر دے اندر جتھے میوزک چلدا ہوئے یہو جے گندے گھر اندر نہ چلی جاوے ماتا دی تربیت خراب ہو جاوے. اس کر کے لاک کر کے تالے نو ٹر جاندے نے. تفسیراں والیاں نے لکھیا ہے حضرت پیارے جناب زکریا علیہ السلام ایک دن روٹی دینا بھول گئے جے. اللہ اکبر. اللہ تے اپنے بندے نو کدی بھی نہیں بھولدا. اے تے بندہ ہے جڑا اپنے اللہ سونے نو بھول جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ بندہ بندے نو بھول جاندا ہے. اللہ سونے نو بھی بندہ بھول جاندا ہے. اللہ تے اپنے بندے نو کدی بھی نہیں بھولدا. سنیا نا مولانا عبداللہ انصار تو واقعہ کہ اللہ تے کدی بھی نہیں بھولیا. 100 سال دا بابا ہو گیا تے جناب اللہ تبارک و تعالی نو روٹیاں دیندا رہیا روزیاں پہنچاندا رہیا. رزاق جو ہویا داتا جو ہویا کہ جڑا ہر مخلوق نو او دی طبیعت دے مطابق او دے ٹھکانے تے روزیاں پہنچاندا ہے. اونوں رزاق بول دے نے. اونوں فارسی اندر داتا بولیا جاندا ہے. ساڈی تہاڈی زبان اندر دین والا آکھیا جاندا ہے. او صرف اور صرف کون ہے بولو عرش والا خدا ہے. اللہ سونا اپنے بندے ویکھو ایک دن رب دا نام نہیں لیا لیکن اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم 100 سال دا ہو گیا ایک دن میرا نام نہیں لیا میں تے اونوں کبھی بھی بھوکھیا نہیں رہن دیتا. ایک دن پہلے دن تیرے دسترخوان تے آیا دسترخوان تو بھوکھیا اٹھا چھڑیا جا لے کر کے آ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے کہندے بابا چل میرے نال روٹی کھا جا کے. کہندے نہیں مولوی میرے نال مذاق کرنا ہے میں نہیں جانا. ہاں جی کہن لگے اور جیدی توحید تو جیدی وجہ تو جیدی غیرت تو چڑھ کے میں تینوں اپنے دسترخوان تو اٹھایا ہے. اس سے اللہ نے میرے وال وحی کر لی ہے کہ میرے ابراہیم تو میرے بندے نو پہلی باری تیرے دسترخوان تے آیا تے بھوکھیا اٹھا چھڑیا جا لے کے آ. انہیں آخیا اچھا میں جدا نا ایک ویری بھی نہیں لیا 100 سالہ زندگی دے اندر وہ مینوں اجے بھی نہیں بھولیا. دل تے اثر ہویا تے جا کے بیٹھا تے جناب لات تے عزا دے منات دے نام لین دی بجائے کہندا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا شروع کیتا کھانا کھادا ادھروں کھانا ایویں دلوں جناب میدے دے اندر پیٹ اندر اتردا گیا. ایدا ایمان ہے دلوں دماغ اندر اتردا گیا. بس اسی ویلے کہندا ہے اسی ویلے کہندا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. اللہ نہیں جے بھولدا اپنے بندے نو بندہ بھول جاندا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام 2 دن گزرے تیسرا دن بھی گزریا ادھا تیسرا دن گزر گیا. مریم یاد آئیاں دوڑے سا چڑھیا ہویا. ہنجی آندیاں دل اندر سوچا دعاں دے آ رہے نے. حضرت زکریا اپنے آپ نو مخاطب کر کے جناب اپنے آپ نو کوستے آ رہے نے. زکریا لوڑا مارے آئی معصوم مریم دی جان لینے دا سبب بنیا تیرا بھولنا. مر چکی ہوئے گی معصوم مریم بلک کے جان دے چکی ہوئے گی نا. دوڑ دے جا رہے نے جو ہی جا کر کے لاک کھولیا تارا کھولیا ایویں دروازہ کھلیا وجد عندها رزقا.
مریم دے کول بے موسمے پھلاں دے ڈھیر ویکھنے دے اندر آئے، بے موسمے پھلاں دے ڈھیر پائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ویکھدے نے مریم نے اتنے رج کر کے فروٹ کھادے نے، ایٹ انہاں بنے کنڈ کر کے بیٹھیاں ہوئیاں، یعنی کھا کھا کے حضرت مریم دا منہ مڑ گیا، کہنے منہ مڑ گیا، اتنا کھا دے اور کنڈ کر کے بیٹھی ہوئی نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا مریم انا لک ھذا، مریم کیڑے پاسوں آئے نے؟ حضرت مریم نے بھاٹی چوک وال اشارہ نہیں کیتا، ادھر پتن پاک پتن وال ادھر دے حوالے نہیں جے دیتے، ملتان دا نام نہیں لیا، کوٹ مٹھن دا نام نہیں لیا، راول پنڈی دے بری بری امام بری دے حوالے نہیں دیتے، نا 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 نا، بلکہ جے دے کولو منگیا سی رزق اسی اللہ وال ایویں آسماناں وال چھوٹی جی انگلی دا اشارہ کر کے کہندیاں نے قالت هو من عند اللہ، اے میرے اللہ دی طرف آئے نے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سوال کرنا چاہتے سن، مریم تو چھوٹی جتنی، اللہ نے تیرے کول بے موسمے پھلاں دے ڈھیر لا چھڑے نے۔ حضرت مریم سوال پورا نہیں کرن دیتا، فوراً کہنے لگی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق عطا فرما دیندا ہے۔ حضرت زکریا دے ذہن اندر خیال آیا یہ میں بے موسمے پھل مریم نو مل سکدے نے تے بے موسما اولاد والا میٹھا میوہ زکریا نو کیوں نہیں مل سکدا؟ اوتھے ہی قرآن کہندا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، بس اوتھے ہی اپنے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا لینے، اوتھے ہی عرضاں لان لگ گئے نے، کہندے ان اللہ کہندے نے اللہ سونیا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اس ویلے کہندے اللہ اولاد دیوی بھاویں ایک ہووے مگر نیک ہووے، سبحان اللہ، ذریاتن طیباتن، دو زبراں آ رہی ہیں نا، یہ بات دس رہی نے ترجمہ کہ ایک ہی ہوئے پاویں اللہ سونے ایک ہی دے دے، ہاں جی، پر نیک دے دے، سبحان اللہ، نیک اولاد۔ اور نالے کہنے انکا، ہاں جی انکا، اس ویلے کہنے اللہ سونے تو ہی میریاں دعاواں دا سننے والا ہے نا، اللہ تو عرضاں سننے والا ہے نا۔ اس ویلے جناب آسماناں تو وہی آ گئیاں، اس ویلے فرشتے آوازاں لان لگ گئے فنادته الملائکۃ یصلون علی حضرت جناب زکریا علیہ السلام تے اس ویلے آواز آئیاں نے، اللہ دے فرشتے آواز دیندے نے کہ جناب حضرت زکریا قائم یصلی فی المحراب، محراب تو مراد حجرے دے اندر نماز پڑھ رہے نے نا، اس ویلے آوازاں لگا دیتیاں نے نا ان اللہ، درمیان کلام آ گیا، ان اللہ کا کلام شروع ہے پچھو، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ اے میرے پیارے سونے زکریا اللہ کریم خوشخبریاں دے رہا ہے، بیٹے دی الغرض اللہ دا قرآن واضح ہویا ہے، دلیل ایک دتی پورے قرآن چوں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رب دا وعدہ پورا ہویا جے، اجے بھی گل نہیں سمجھے، ادھر ویکھو چھوٹیاں مخلوقاں بھی اپنے اللہ کولوں منگدیاں، کدے کولوں؟ اللہ کولوں منگدیاں نے۔ ہن کیڑی اینو چیونٹی آکھیا جاندا ہے، سریکی زبان اندر قویلی آکھدے نے، قویلی، ایک قویلی ایویں چھو جناب اے ویکھنا اللہ کولوں منگدی ہے۔ اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر بارش دی دعا واسطے نکلے، اپنے حواریاں تے ساتھیاں نو نال لے کر کے رستے اندر کیڑی دی حالت نو
ویکھیا الٹیاں خو کر کے اپنے اللہ کو دعا کر رہی ہے نا، اور جناب کہندی اللہ جی اللہ سونیا میں تیری چھوٹی جنی مخلوق ہاں، بھاویں نکڑی جی مخلوق ہاں، مگر اللہ ہاں تے میں تیری گل سن تو ایک میری۔ اللہ اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں چونٹی رے بھائی آ گئے مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ بیان ہوئے گا۔ ادھر ویکھیا جے توجہ فرما، میں گل نو آخر تے لیاندا سمیٹن لگیا جے، گل مکان لگیا۔ ادھر ویکھو کیڑی کی کہندی ہے اللہ میں چھوٹی جنی مخلوق ہاں، پانی جا ویکھو ادھر ویکھو ویریو پیارے ویر ادھر ویکھ، چھوٹی جنی مخلوق ہے نا پانی جا ایویں مڑا جا اشارہ ہوئے حوادت مسلی جاندی ہے، لیکن اللہ نے کتنا شعور دیتا ہے، عقیدہ توحید کتنا دی طبیعت اندر ودیت کیتا ہے تے کہندی کی ہے اللہ جی اللہ سونیا ہاں جی گل سن تو ایک میری، اللہ چھوٹی جنی باویں مخلوق ہاں مگر ہاں تے میں تیری۔ اللہ جی بھوکی پیاسی تڑپ گئی، اللہ بارش وسا دے۔ اور ادھر اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر فرماتے نے ساتھیو واپس مڑ چلو، تسا کسی اور دی دعا نال پانی پلا دیتے گئے ہو۔ نہیں سمجھے نہیں سمجھے، پانی تے پلا دیتے گئے نہیں سن، اجے تک بارش وسی نہیں۔ اللہ دے نبی فرما رہے نے کہ ساتھیو گھر نیڑے کرو، بارش آئی کی آئی، تسا کسی اور دی دعا نال پانی پلا دیتے گو۔ ایدا کی مطلب ادھر ویکھو نا، ہن کیڑی دی اس عاجزی نو اس انکساری نو اللہ دے نبی نو یقین ہی ایڈا ہو گیا، انج دے رونے نو ایہو جی عاجزی نو انج مٹ جانے نو اللہ تبارک و تعالی کدی بھی خالی نہیں موڑدا۔ یہو جے رونے نو اللہ خالی انج دے انداز نو اللہ خالی نہیں لٹاندا۔ سکاندے نے فرمان لگے ساتھیو جلدی کرو، کر نیڑے کرو، بارش آئی کہ آئی۔ تفسیراں والے لکھیا اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر اور انہاں دے نال نال جان والے دعا واسطے جو حواری اور صحابہ گئے سن ساتھی، وہ سارے دے سارے جی بارش نال بھج کے گھراں دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ، عقیدہ ثابت ہویا۔ اللہ سونے دا اعلان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ دیکھو لو اللہ کولو اللہ دی اے ویکھو چھوٹی جنی اللہ دی مخلوق ہے نا چونٹی ایویں چھوٹا جتنا بیر دا ٹکڑا چکی پھر دیے۔ اور جے اللہ دے نبی سلیمان پیغمبر دی خدمت اندر حاضر ہوئی کہندی اللہ دے نبی جی میرا تحفہ قبول فرما لو۔ اللہ دے نبی مسکرا کے فرما دے کیڑی اے بھی کوئی تحفہ ہے جڑا تو چکی پھرنی ہے۔ کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی اللہ دے پیغمبر سلیمان جی تسا جو اللہ دیاں عبادتاں کردے رہندے ہو، رب دیاں محنتاں تے ریاستاں کردے رہندے ہو، اللہ اللہ دی عبادت دا حق ادا کر دیندے ہو۔ اللہ دے نبی فرمان لگے کون اللہ دی عبادت دا حق ادا کر سکدا ہے؟ ایتھے اسی اپنے پیار تے محبت دا اظہار کرنے ہاں۔ کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی اس تحفے بننے نہ ویکھو، میری محنت بننے ویکھو۔ لوگاں دے قدماں چو کھچدیاں کھچاندیاں گھسیٹدیاں ہویاں بچدیاں بچاندیاں تے میں کیڑے وقتاں دے نال تواڈے کول تحفہ لے کے آیا، میری محبت دا بھی میری محبت دی بھی لج رکھ لو، میرا تحفہ قبول فرما لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے کیڑی ہاں تیرا تحفہ قبول ہے مگر میں اپنے حضوروں کدی کسے نو خالی نہیں جان دیندا، کچھ نہ کچھ دے کر کے گھلن دا دیاں۔ واہ جی واہ، نبیاں دی سنت کوئی تحفہ لے کے آوے کچھ نہ کچھ ولدا دے دیندے نے، نبیاں دی سنت ہے۔ اج کل نبیاں نو منن والے انہاں نے ڈیم ہی ایڈے ایڈے وڈے بنائے ہوئے نے، اپنے پیٹ نو ایڈا وڈا ڈیم بنایا ہوا ہے جناب، ایڈا خوراک دا گودام، اے بھرن دا نام نہیں لیندا۔ کہندے نے جناب سرکار ہاں جی اسی آواں گے تے کی دیو گے، تسی آؤ گے تے کی لیاؤ گے، ہر ویلے اپنے ڈیم دے خیال۔ مگر اللہ دے نبی جنہاں نو منن دا دعویٰ کردے نے او نبیاں دی تے شان ہی اور سی، نبیاں دی سنت ہی کتنی عظیم سنت سی۔ اللہ اکبر، نبی کہندے نے اے نبیاں دی سنت ہے، نبی اپنے حضوروں کدی کسے نو خالی نہیں جان دیندا، میں کچھ نہ کچھ تینوں دے کر کے گلاں گا۔ کیڑی کہندی اللہ دے نبی کی دے سکدے ہو؟ اللہ دے نبی فرماندے نے بولی کیڑی مانگتے صحیح میں تینوں دیواں جی۔ اللہ اکبر، اچھا میں منگ لیاں تے دیو۔ کیڑی کہندی ہے زد فی رزقی زد فی عمری،
میرے رزق دے 4 دانے ودھا دیو، میری زندگی دے دھاگے نو لمیا فرما دیو۔ اللہ دے نبی فرما دے نے کیڑی میں تے اپنے رزق نو ودھا لینے دی طاقت نہیں رکھدا، اپنی زندگی دے دھاگے نو لمیا کر لینے دی طاقت نہیں رکھدا، میں تیری زندگی کیویں ودھا سکنا، تیرے رزق اندر اضافہ کیویں فرما سکنا؟ کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی اے ہوئی تے گل میں کہنا چاہنی ہاں، اطلبوا کل الخوائج من عند اللہ، ساریاں لوڑا کہ حضور پیش کرنیاں نے اپنے اللہ دے حضور۔ اللہ دے نبی بھی فرما دے نے کیڑی وقتی طور اندر میرے ذہن چ بات نہیں آئی کہ کیڑی میرے کولوں او کچھ منگے گی جدا میں مالک نہیں ہاں، ورنہ عقیدہ تے میرا بھی یہ ہوئی ہے نا۔ کہندے نے بے شک اطلبی کل الخوائج من عند اللہ۔ ہن گل سمجھ آئی، صرف اللہ جہاناں دا رب تے پالن والا اسے رب کول منگ جدی آواز آندی ہے الحمدللہ رب العالمین، اجے بھی رب العالمین دی شان نہیں سمجھیا، پھر اللہ دا قرآن ہی سمجھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کتنے سپاریاں دا ثواب؟ ایک میری سورت اخلاص پڑھن نال کتنے سپاریاں دا ثواب ملدا ہے؟ تے جیڑا سنے انہوں بھی 10 سپاریاں دا ہی ثواب ولیو ہاں پڑھن دا 10 سپاریاں دا ثواب تے سنن دا بھی، اللہ جتنا پڑھن دا ثواب اتنا سنن دا ثواب۔ حافظ صاحب حافظ محمد یا عزیز میر محمدی اللہ انہاں دی زندگی صحت نال دراز فرما، بڑے عظیم آدمی فرمایا کرتے نے پڑھو، بابے نو پڑھا دے بابے پڑھو، بابے کہتے ہیں حافظ جی پڑھیا نہیں جانا، زبان تے نہیں چڑھتا اڑنے ہاں۔ حافظ صاحب فرما دے میرے بابے پڑھنا شروع کر دیو، پاویں پڑھتے رہو پاویں اڑتے رہو۔ اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے کہ میرے بندیاں دیاں نیکیاں جڑتے رہو، ہے پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ، فرشتیاں نو حکم ہے۔ اللہ کہندا ہے میرے بندیاں دیاں نیکیاں جڑی جاؤ، پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ۔ اللہ کہے گا مار مار چھانا جنت وچ وڑی جاؤ، پاویں پڑھی جاؤ پاویں اڑی جاؤ، ہاں جی جنت دے درجے چڑھی جاؤ۔ ایتھے پڑھن دا بھی ثواب تے اڑن دا بھی ثواب ہے۔ عربی لوگ پڑھن کی حرف دے بدلے افسا فرماتے میرے 10 نیکیاں ملدیاں نے۔ اجمی اسی تسی اجمی ہاں اڑ اڑ کے پڑھن والے، اجمی پڑھن تے 20 نیکیاں، 10 پڑھن دیاں 10 اڑن دیاں۔ ارے واہ جی واہ، اڑن دیاں بھی نیکیاں تے پڑھن دیاں بھی نیکیاں۔ اللہ کتنا تیرا انعام ہے، کتنا احسان ہے، اس واسطے پورے قرآن دا ثواب لئیے نا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک باری اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر ترجمے دے اندر ادنا جے طالب علم انج اردا لائیاں اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں ہے عوام دن رات۔ اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا مقام، قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام، غفور تے شکور مولا تیری یہ صفات۔ اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسفر، لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد، نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسفر۔ میرے مولا علی شان پڑا تیرا در کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات۔ اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات پھر کیوں نہ کھا تھما بنا مولا تو ٹکائے آسمان، پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان، جانے بھید دلاں دے تے ذرا ذرا
بات اللہ سمجھ مولا پاک تیری ذات او واللہ احد مولا اچھی تیری شان تعریف لئی انسان نو عطائی تو زبان تعریف لئی یعقوب نو عطائی تو زبان اللہ جڑے بول دے نہیں جنہاں نو زباناں بولن واسطے نہیں دتیاں اللہ انہاں نو بولن واسطے زبان عطا فرما دے کتنے میرے حافظ حبیب الرحمان مجاہد آبادی دا بیٹا ہے انس وہ بول نہیں سکتا کہندے نے جی دعا کر دیو میں کیا ہو واللہ احد مولا اچھی تیری شان بولن لئی انس نو تو دے دے زبان آمین کہہ دیو شاید کسے دی گل بن جائے ہاں جی بولن لئی انس نو تو دے دے زبان نکے ہاں جی جناب یعنی تو اللہ اکبر نکے تو ساڈے زاری بات نہیں جان دا حالات اللہ سماد مولا پاک تیری ذات اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے گھر تیرے وچ ہوندی نہیں کوئی تھوڑ تو ساڈے ساری بات نہیں جان دا حالات اللہ سمد مولا تو جانے بھید دلان دے تے ذرا ذرا بات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات میں کیا اللہ 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 تے چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جڑے آئے گناہگار آمین کہہ دو ذرا زور نال کر دے معاف جڑے آئے گناہگار بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات اللہ سمد مولا پاک تیری ذات پھر میں کیوں نہ کھا میں کیا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا بالیے ہر انسان سونے رب دا سوالیے نکے وڈے سارے دی سندا اے بات آخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ والصلاة والسلام على رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی لو دامن تھام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا سامعین محترم اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام اعظم محسن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے حضرات میرے بعد انشاءاللہ الرحمن جماعت دا سرمایہ برادر اکبر حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ دا بیان ہونے والا اور انہاں دے حکم تے لبیک کہندے ہوئے بس چند منٹ اللہ پاک دا قرآن
قرآن عرش والے رحمان دا کلام ہے، اینو پڑھنا بھی ثواب ہے، مل کے بولو سننا بھی ثواب ہے۔ اور مالک نے اس ہستی دا تذکرہ فرمایا، کیڑا کملی والا حبیب جدی شان اندر اللہ پاک نے آسمان تو قرآن بنا کے نازل کر دیتا، ایک پارا 2 پارے 10 پارے نہیں، قرآن دے 30 پارے نبی پاک دی شان اندر پڑھے پے، کتھوں تینوں طالب علم قرآن سنائے۔ اور اللہ پاک نے سب تو پہلے اپنی ذات دا تعارف سنایا، رب کون؟ اللہ پاک دے قرآن نے کس قدر بہار لائی، میں صدقے جاواں قربان جاواں، اللہ پاک نے اپنی ذات دا تعارف سنایا تے ان لفظاں اندر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر کہہ دو اللہ سونے میں تیرے قرآن تو قربان جاواں، کیسا پیارا قرآن ہے، کنا اچا قرآن ہے، کنا سچا قرآن ہے، کنا میٹھا قرآن ہے۔ او لوگوں اللہ پاک دا تعارف سندے جا جے، ہر نمازی ہر نماز اندر ہر رکعت اندر اللہ پاک دیاں تعریفاں کر دے تے پڑھدا کیے الحمدللہ رب العالمین، ساریاں تعریفاں ساریاں حمداں للہ، اس اللہ واسطے، اللہ کیڑا للہ رب العالمین، جڑا پوری دنیا دے نظام نو چلاندا پیا وے نا، اے تے اللہ پاک دا تعارف ہو گیا، اللہ رب العالمین۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، او لوگوں بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں، اللہ پاک دا قرآن بولیا، اے پارا 4 سورہ آل عمران تے اللہ دا قرآن ہے۔ میں صدقے جاواں قربان جاواں، اس گھر دیاں واریاں آئیاں جتے ہر ویلے اللہ پاک دیاں رحمتاں تے برکتاں دا نزول ہوندا، آواز ہوندی ہے ان اول بعید وزی للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہن پنجابی زبان اندر قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ شیر پنجاب نے کیتا ہے تے پتہ قلم اٹھا کے لکھیا کی دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو جی قرآن و سنت کو بسایا میں نے سینے میں، دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، مکے میں ہے بیت اللہ جی مکے میں ہے بیت اللہ، مدینہ سونا رسول اللہ، لے جائے مجھے میرا اللہ، لے جائے مجھے میرا اللہ، اسی مہینے میں دل میرا لگتا ہے مکے اور مدینے میں، قرآن و سنت کو بسایا میں نے سینے میں۔ اگو انشاءاللہ تو آپ سنان گے حضرات، پتا چل گیا اللہ رب العالمین بیت اللہ ہدی للعالمین، اللہ پاک دے قرآن دیاں واریاں آئیاں، مالک کائنات نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین،
قرآن ذکر للعالمین میں صدقے جاواں قربان جاواں آخر الزمان نبی دیاں باریاں گل ختم کر لگاواں اللہ پاک دے قرآن میں بہاراں لائیاں نے اے پارا 17واں سورہ انبیاء سورہ انبیاء دا آخری رکوع ہے اللہ پاک نے کملی والے حبیب دیاں تعریفاں کی دیاں تے کن الفاظ اندر کی دیاں کیسے پیارے بول بولے آواز ہوندی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ رب العالمین نے بیت اللہ ہدی للعالمین قرآن ذکر للعالمین تے نبی رحمت للعالمین باقی رحمت للعالمین کانفرنس سے انشاءاللہ حصہ پاواں